اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان المبارک کی ان بابرکت لمحات کی نیکسٹ ٹرانسمیشن کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین کی طرف سے یہ سوال ہوا ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں روزے کے لیے نیت کے حوالہ سے نیت ضروری ہے نہیں ضروری۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ رات کے وقت لیٹ سوئے اور صبح لیٹ اٹھے، جس کی وجہ سے سحری کا وقت نکل گیا، تو اب اس صورت میں روزے کی نیت کے حوالے سے کیا ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے، ماہ رمضان المبارک کے روزوں کی نیت جو ہے اس حوالے سے تو ایسے ہے کہ جب ماہ رمضان المبارک ہم پہ طلوع ہو جاتا ہے تو اس وقت ہی تمام روزے ہم پر آٹومیٹکلی فرض ہو جاتے ہیں، اس لیے نیت کر لی جائے نہایت بہتر ہے۔ ویسے نیت کے بغیر روزہ نہیں ہے، اور بہتر یہی ہے کہ صبح صادق سے پہلے ہی نیت کر لی جائے، یعنی رات سونے وقت کہ میں نے صبح روزہ رکھنا ہے اور صبح اٹھتے ہی نیت کر لی جائے۔ اگر کسی وجہ سے لیٹ اٹھیں اور نیت کرنا بھول گئے تو جب اٹھے ہیں اسی وقت نیت کر لی جائے، چونکہ سحری کا وقت تو گزر گیا، اب کچھ کھا پی نہیں سکتے، ویسے ہی نیت کر لی جائے۔ اس طرح سحری کھانے میں تاخیر جو ہے یہ مستحب ہے، یعنی آخری وقت میں سحری کھانی چاہیے۔ نیکسٹ کویسچن ہمارا ناظرین کی طرف سے یہ ہے کہ روزے کے ٹوٹنے یا نہ ٹوٹنے کے حوالہ سے جو مسائل ہیں وہ ذکر کیے جائیں۔ اس حوالہ سے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ کچھ اصول اور ضوابط ذہن میں رکھ لیں۔ وہ یہ ہیں کہ یاد ہوتے ہوئے کھانا پینا اور کلی کے وقت بلا اختیار پانی اگر حلق میں داخل ہو جاتا ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کان یا ناک میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہر وہ راستہ جو دماغ یا معدہ تک براہ راست پہنچتا ہے، اس میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ قصدن یعنی جان بوجھ کر کھانے پینے یا جماع یعنی ہم بستری کرنے سے قضا اور کفارہ دونوں ہی لازم آتے ہیں۔ نیکسٹ کویسچن اس میں آتا ہے، لیکن اس سے قبل یہ سوال مکمل کر لیا جائے۔ وہ یہ ہے کہ کسی طرح خوشبو، تیل، کنگھی اور شیشہ، مسواک، سرما، ان چیزوں کی وجہ سے آنکھ میں خشک یا تر دوا ڈالنے سے، ٹیکہ لگوانے سے یعنی انجیکشن لگوانے سے اور بلا اختیار قے سے اگرچہ منہ بھر کر ہی ہو روزہ نہیں ٹوٹتا، یعنی یہ چیزیں واپس اندر نہ جائیں، جو چیز آئے بے شک جتنی بھی آئے قے زیادہ آئے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نیز مسامات کے ذریعے حلق یا جسم کے اندر دوائی، پانی وغیرہ ڈالنے سے اس کا اگر اثر پہنچتا ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، صرف اثر پہنچنے سے۔ اسی طرح جو نیکسٹ کویسچن ہمارا ناظرین کی طرف سے ہے وہ یہ ہے کہ نیکسٹ کویسچن ہمارا ناظرین کی طرف سے یہ ہے کہ قضا اور کفارے کی وضاحت فرمائی ہے۔ اس کے حوالے سے اس کا جواب یہ ہے کہ قضا سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو چیز جن وجہ سے آپ پر قضا لازم آئی ہے اس کی جگہ پر ایک روزہ رکھنا، اور کفارے کا یہ جو قرآن پاک میں ذکر ہوا کہ ایک غلام آزاد کرنا، چونکہ اب وہ غلام والا دور نہیں ہے، اس کے علاوہ 2 مہینے لگاتار روزے رکھنا یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یعنی 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا۔ اور اگر ایک ہی جگہ پر جس طرح مدرسہ ہے یا ایسی جگہ ہے جہاں ایک ہی جگہ میں ہر چیز میسر آئے تو وہاں 60 مسکینوں کو 2 ٹائم کھانا کھلانے کے بجائے 120 مسکینوں کو 1 ٹائم کھانا کھلا دیا جائے تو یہ بھی کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اس حوالے سے نیکسٹ کویسچن ہمارا، ماہ رمضان المبارک میں روزہ کی حفاظت کیسے ممکن ہے؟ تو اگر روزہ کو پورے احکام اور آداب کی مکمل رعایت کے ساتھ پورا کیا جائے تو بلا شبہ گناہوں سے محفوظ رہنا آسان ہو جاتا ہے۔ البتہ اگر کسی نے روزہ کے لوازم کا، جو ضروری چیزیں اس کا خیال نہ کیا اور گناہوں میں مشغول رہتے ہوئے
اور غیبت کرنے سے باز نہ آیا تو اس سے فرض تو ادا ہو جائے گا، مگر روزہ کے برکات اور ثمرات جو اس کا پھل ہے، اس کے فائدے ہیں، اس سے محروم رہے گا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے جب تک اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹی بات اور غلط کام نہ چھوڑے تو اللہ کو کچھ حاجت نہیں، کچھ ضرورت نہیں کہ وہ گناہوں کو چھوڑے بغیر محض کھانا پینا چھوڑ دے۔ یعنی روزہ صرف گناہوں کے چھوڑ دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ تو ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات و احکامات پر عمل پیرا ہونے کا نام ہے۔ فقط کھانا پینا چھوڑنا مراد نہیں ہے۔ کھانا پینا اور جنسی تعلقات چھوڑنے ہی سے روزہ کامل نہیں ہوتا، بلکہ روزہ کی حالت میں فواحش، منکرات اور ہر طرح کے گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ لہٰذا روزہ دار روزہ رکھ کر جھوٹ، غیبت، چغلی اور بد کلامی سے پرہیز کرے۔ اسی طرح آنکھ کو مذموم اور مکروہ ہر اس چیز سے بچائے جو یاد الہی سے غافل کر دے۔ کان کو ہر ناجائز آواز سننے سے بچائے۔ اگر کسی مجلس میں غیبت ہوتی ہو تو انہیں منع کرے، ورنہ وہاں سے اٹھ جائے۔ حدیث شریف میں ہے غیبت کرنے والا اور سننے والا دونوں ہی گناہ میں شریک ہیں۔ بوقت افطار اتنا نہ کھائے کہ پیٹ تن جائے۔ افطار کے وقت دل خوف اور امید کے درمیان رہے، کیا معلوم کہ اس کا روزہ قبول ہوا یا نہیں ہوا، لیکن اللہ کی رحمت سے نا امید مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ پس اعضاء کو گناہوں سے بچانا ہی در حقیقت جو ہے وہ روزہ کی حفاظت ہے۔ فقط کھانا پینا چھوڑنا اور جماع وغیرہ سے بچنا یہی روزے کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنے تمام جسم کے اعضاء کو جو ہے وہ گناہوں سے بچانا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق وقت کو، لمحات کو گزارنا، یہ روزہ ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہمارا ناظرین کی طرف سے یہ ہے کہ ہم بستری کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا، تو اس سلسلہ میں اور جو ہے روزے کی حالت میں اگر احتلام ہو جائے یعنی غسل فرض ہو جائے تو اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے بارے میں یہ ہے کہ روزے کے دنوں میں ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے، منع ہے۔ روزے کی راتوں میں یعنی رمضان المبارک کی رات میں اگر کوئی ہم بستری کرنا چاہے یعنی زوجین آپس میں تو وہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح احتلام کی جو صورت ہے، رات کے وقت یا دن کے وقت احتلام ہو جائے، غسل فرض ہو جائے تو اٹھ کر غسل کریں۔ اگر تو رات کا وقت ہے تو غسل میں اچھے طریقے سے کلی اور ناک میں پانی وغیرہ ڈالا جائے گا۔ روزے کی حالت میں اگر غسل کیا جائے گا تو اس میں مبالغہ رائے سے پرہیز کرنا ہے، تاکہ جو کلی کرتے وقت پانی ہے وہ حلق سے آگے نہ جائے اور ناک کی نرم ہڈی تک یا اس سے آگے نہ پہنچے۔ اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ رات جب سوئے اور صبح اٹھے ہیں تو احتلام ہوا تھا، غسل فرض ہوا تھا، اب سحری کا ٹائم تھوڑا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی اب کیا کرنا چاہیے، لوگ مسئلے پوچھتے ہیں۔ تو اس حوالہ سے یہ ہے کہ اگر وقت انتہائی کم ہے تو سحری کھائیں اور اس کے بعد جو ہے چاہے سحری کا وقت ختم بھی ہو گیا ہے اب وہ غسل بعد میں کر سکتا ہے۔ اس حوالہ سے نیکسٹ کویسچن ناظرین کی طرف سے یہ ہے کہ کون سی دو خوشیاں ہیں جو روزہ دار کو نصیب ہوتی ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دوسری عبادات کے مقابلے میں روزہ وہ واحد عبادت ہے کہ جس کے رکھنے والے کو بیک وقت ایک ہی وقت میں دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے روایت ہے، الجامع الصحیح للبخاری شریف کی حدیث پاک ہے، آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں جن سے اسے فرحت یعنی خوشی ہوتی ہے۔ ایک فرحت افطار کہ جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور دوسری فرحت دیدار کہ جب وہ اپنے رب سے ملے گا تو اپنے روزہ کے باعث خوش ہوگا، کہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الصوم لی وانا اجزا بہ، الصوم لی وانا اجزی بہ،
کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں عطا کروں گا، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رب العالمین اپنے دیدار سے مشرف فرمائے گا۔ تو روزہ کی افطاری کے وقت ایک تو افطاری کی خوشی ہوتی ہے اور دوسری رب العالمین کے دیدار کی خوشی جو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن ہمیں عطا فرمائے گا۔ نیکسٹ کویسچن ہمارا ناظرین کی طرف سے یہ ہے کہ جنت کا کون سا دروازہ ہے جس میں سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جنت میں بعد اعمال صالحہ کے اعتبار سے 8 دروازے ہیں۔ جو شخص دنیا میں خلوص نیت سے ان میں سے جس عمل صالح کا خوگر ہوگا وہ جنت میں اسی عمل کی وجہ سے اس دروازے سے گزرے گا، جیسا کہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک ایسا دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، روز قیامت اس میں روزہ دار داخل ہوں گے، ان کے سوا اس دروازے سے کوئی اور داخل نہیں ہوگا۔ کہا جائے گا کہ روزہ دار کہاں ہیں؟ پس وہ کھڑے ہوں گے، ان کے علاوہ اس دروازے سے اور کوئی داخل نہیں ہو سکے گا، اور جب وہ داخل ہو جائیں گے تو اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا، پھر کوئی اور اس سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ ریان کی وجہ تسمیہ کے بارے میں محدث ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ یا تو وہ بنفس ہی ریان ہے کیونکہ اس کی طرف کثرت سے نہریں جاری ہیں اور اس کے قریب تر و تازہ اور سرسبز و شاداب پھل ہیں، یا قیامت کے دن اس کے ذریعے سے لوگوں کی پیاس مٹے گی اور تر و تازگی اور چہرے پر شفافیت اور نظافت ہمیشہ رہے گی۔ اس انعام کا حقدار جو ہے وہ صرف اور صرف رمضان کے روزے رکھنے والا ہی نہیں بلکہ کثرت سے نفلی روزے رکھنے والے کو بھی یہ انعام ملے گا۔ نیکسٹ ہمارا کویسچن، روزے کے باطنی اور روحانی فوائد کیا ہیں؟ روزے کے باطنی اور روحانی فوائد درج ذیل ہیں، جو آپ کے سامنے میں ذکر کر دیتا ہوں۔ وہ یہ ہیں کہ روزہ ضعیف روح، کمزور روح کو طاقتور کرنے، بیمار قلب یعنی بیمار دل کو قوت فراہم کرنے کی ایک ایسی مجرب دوا ہے کہ جس کے استعمال سے خصوصاً روح میں تقویت اور شادابی اور تر و تازگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس طرح بندے کی جو کمزوری ہے وہ نیکیوں کی طرف مائل ہونے لگتی ہے اور برائیوں کے خلاف نفرت پیدا ہوتی ہے، اور روزہ جو ہے وہ صائم کو، روزہ رکھنے والے کو اس قابل بنا دیتا ہے کہ وہ حدود اللہ اور احکام الہی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال کر ایک کامیاب زندگی جو ہے وہ گزار سکے۔ تو اسی طرح روزے کے اور بھی بہت سے روحانی فوائد ہیں۔ اس حوالے سے ناظرین نے ایک اور سوال کیا کہ روزے کے طبی فوائد کیا ہیں، یعنی طبیعت کے حوالے سے طبی فوائد کیا بنتے ہیں۔ اس کے حوالے سے جواب عرض یہ ہے کہ قرآن حکیم میں ہے، اور تمہارا روزہ رکھ لینا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تجھے سمجھ ہو، سورہ البقرہ آیت نمبر 184 میں ارشاد ہے۔ اور اگر ہم اس آیت مبارکہ میں جو اس کے باطنی فوائد ہیں اس کے بارے میں غور کریں تو ہمیں اس سے یہ واضح ملتا ہے کہ روزہ دار انسان کی صحت کے لیے نہایت ہی مفید چیز ہے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ روزے سے جسم میں کوئی نقص یا کمزوری واقع نہیں ہوتی، بلکہ روزہ رکھنے سے صرف 2 کھانوں کا درمیانی وقفہ جو ہے وہ میسر آتا ہے، اور جو ہے وہ اس حوالہ سے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ حقیقت میں یہ 24 گھنٹوں میں جسم کو مجموعی طور پر اتنے حرارے اور مائع پانی کی مقدار مل جاتی ہے جتنی دروازے کے علاوہ جو ہے وہ روزے کے علاوہ دنوں میں ملتی ہے۔ مزید اس کے حوالہ سے یہ بتایا جاتا ہے کہ لوگ رمضان المبارک میں پروٹین اور کاربوہائیڈریٹس عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ اس حقیقت کے پیش نظر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس حوالہ سے مجموعی جو حرارے اور غذائیت کے مادے عام دنوں کے مقابلہ میں جسم کو اکثر زیادہ تعداد میں ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ
جسم فاضل مادوں کو بھی استعمال کر کے توانائی کی ضروریات پوری کرتا ہے۔ روزے سے مزید جو ہے وہ فائدے یہ حاصل ہوتے ہیں کہ روزہ سارے نظام ہضم کو ایک ماہ کے لیے آرام مہیا کر دیتا ہے۔ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہو جاتا ہے، اتنے وقت کے لیے کھانا ہے، اتنے کے لیے کھانا اور پینا ہے، اور اس کے بعد اتنا وقت آرام ہے، یعنی اتنی دیر میں کچھ کھانا اور پینا نہیں ہے۔ اس سے نظام جو ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے۔ تو اس سلسلہ میں روزے کے دوران خون کی مقدار میں جو کمی ہو جاتی ہے، یہ اثر دل کو نہایت ہی فائدہ مند آرام مہیا کرتا ہے۔ زیادہ اہم بات یہ ہے کہ خلیوں کے درمیان جو ہے مائع کی مقدار کمی کی وجہ سے خلیوں کا عمل بڑی حد تک سکون میں آ جاتا ہے، اور لعاب دار جھلی کی بالائی سطح سے متعلق خلیے جو ہیں جنہیں اور جسم کی رطوبت کے متواتر خراج کے ذمہ دار ہوتے ہیں، ان کو بھی صرف روزہ کے ہی ذریعے سے آرام و سکون مل جاتا ہے۔ غرض یہ کہ جسمانی اور باطنی اعتبار سے ہر چیز جو ہے وہ اپنے اپنے لیول پر آ جاتی ہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ روزہ کے بڑے روحانی اور جسمانی فوائد ہیں۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کو جسمانی طور پر بھی انسان کے اعضاء جو ہے وہ عبادت کرتے ہیں، اور روحانی طور پر بھی انسان کے اعضاء جو ہے وہ عبادت کرتے ہیں۔ اسی طرح ناظرین کی طرف سے ایک اور سوال ہمارے سامنے آیا کہ اجتماعی افطاری کرانے کے کیا فوائد ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی کا کھانا 2 آدمیوں کے لیے کافی ہوتا ہے، اور 2 آدمیوں کا کھانا 4 کے لیے کافی ہوتا ہے، اور 4 کا کھانا 8 کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اجتماعی افطاری میں یہ فلسفہ پنہاں ہے کہ اس سے شخصی اور طبقاتی امتیاز جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، آپس میں پیار، محبت، اخوت جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے، اور اثار و قربانی کی ایک فضا پیدا ہو جاتی ہے، اور روزہ دار کی افطاری کروانے سے اللہ رب العزت اور اس کے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ روزہ افطاری جب آپ کروائیں تو خاص کر اپنے رشتہ دار، ہمسائے، دوست احباب اور اڑوس پڑوس سے، جو آپ کے پڑوسی ہیں، جو آپ کے محلے دار ہیں، خاص کر ان میں جو غریب ہیں، مسکین ہیں، یتیم ہیں، نادار اور مفلس ہیں، ان لوگوں کو افطاری کی دعوت پر ضرور بلوائیں، اس سے خاص ثواب عنایت ہوگا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان ایسا مہینہ ہے جس میں رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور جو اس میں کسی روزہ دار کو افطار کروائے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس کی گردن جو ہے وہ آگ سے آزاد کر دی جاتی ہے، اور اس کو بھی روزہ دار جتنا ثواب پہنچتا ہے ملتا ہے، اور اس سے روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک جو ہے وہ افطار نہیں کروا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی یہ ثواب عطا فرمائے گا جو ایک گھونٹ دودھ، ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے بھی کسی کا روزہ افطار کراتا ہے۔ اور کھجور سے روزہ افطار کرنے میں کیا حکمت ہے؟ ایک سوال یہ ہمیں ناظرین کی طرف سے موصول ہوا ہے کہ کھجور سے روزہ افطار کرنے میں یہ حکمت پوشیدہ ہے، چھپی ہوئی ہے، کہ کھجور جو ہے وہ غذائیت سے بھرپور پھل ہے، اس سے جسمانی توانائی حاصل ہوتی ہے۔ روزے سے جسمانی توانائی کمی ہو جاتی ہے، اور اس وقت ایسی غذا کی ضرورت ہوتی ہے کہ جس کے کھانے سے جسم کی توانائی بحال ہو سکے، تو اس صورت میں روزے سے افطار کو شروع کرنا یہ ایک خاص اہمیت ہے۔ اس بارے میں متعدد مقامات پر احادیث میں بھی اس کی بڑی فضیلت ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مغرب کی نماز سے پہلے چند تر کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے، اگر تر کھجوریں بر وقت میسر نہ ہوتی تو خشک کھجوروں سے روزے کو افطار کرتے، اور اگر خشک کھجوریں بھی نہ ہوتی تو چند گھونٹ پانی پی لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس عمل کو اگر سائنسی نقطۂ نگاہ سے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ جب ہم کھجور سے افطاری کرتے ہیں
تو اس کی مٹھاس منہ کی لعاب دار جھیلی میں فوری جذب ہو کر گلوکوز میں تبدیل ہو جاتی ہے، جس سے جسم میں حرارت اور توانائی بحال ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس اگر تلی ہوئی یا مرغن چٹخارے دار چیزیں افطاری کے وقت فوری استعمال کی جائیں تو اس سے معدے میں حدت اور کثرت تیزابیت پیدا ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے سینے میں جلن اور بار بار پیاس لگتی ہے۔ لہٰذا جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ عطا فرمایا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، حضور علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام کا جو عمل مبارک تھا، اگر ویسا کریں گے تو روحانی اور باطنی، جسمانی اور طبی انداز سے بھی ہمیں فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ کہ آقا کریم علیہ السلام پہلے کھجور سے تناول فرماتے، 2-4 کھجوریں پہلے کھائیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ پانی اور پھر باقی معاملات کریں۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام کے مطابق اور آقا کریم علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔